ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. رمضان جیسا عظیم القدر مہینہ جس کے 2 عشرے گزر چکے اور تیسرے عشرے کا آج دوسرا دن یعنی 22واں روزہ ہے. رحمت کا عشرہ مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہمارے جسموں پر بھی ظاہر ہوا. اتنے گھنٹوں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کی ہمت اور طاقت کا ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت کا کھلا ہوا اثر ہے. آدمی اس کو محسوس کرے کہ اللہ کے رحم و کرم کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمت ہم پر نمودار ہوئی. جب رحمت کے 10 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دوسرے مغفرت کے 10 دن ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کی مغفرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہے. جب رحمت کے اندر ہم داخل ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رحم و کرم کا حقدار بن جاتا ہے وہ اللہ کی مغفرت کے ماحول میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیلے بہانے پر اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں. روایت میں ہے: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ایک رمضان کا روزہ پورا کر لیا، پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب اخیر کا یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا ہر دن 10 لاکھ جہنمی انسان جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں. اتنا بڑا فضل و کمال کا یہ مہینہ ہے اور اس کے دن اتنے مبارک ہیں کہ ہر دن 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ جنت میں داخل فرماتے ہیں. رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی 61 دعائیں قبول ہوتی ہے. 30 دن میں 30 دعائیں رات میں اور ایک عید کے دن. ابھی یہ آخری جو عشرہ ہے جس میں 3 عبادتیں متعلق ہیں: ایک اعتکاف، ایک لیلۃ القدر کی تلاشی اور ایک صدقۃ الفطر کی ادائیگی. اعتکاف
لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لفظ اعتکاف قرآن سے ثابت ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بستی کی مسجد میں کم از کم آخری درجے میں ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ نے رمضان المبارک میں پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے، تو وہ رات نہیں پائی گئی۔ پھر آپ نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف اور لمبا کر دیا، وہ رات نہیں پائی گئی۔ جب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ نے واپس اعتکاف جاری رکھا۔ 21ویں رات تھی کہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آقا نے ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کیا، 1000 برس۔ صحابہ کرام اور آقا نے ان سے تعجب کیا۔ جب متعجب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع، 4 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ 80 برس اللہ تعالیٰ شانہ کی ایسی عبادت ہوئی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو ان کی کثرت عبادت پر تعجب ہوا اور آقا سے عرض کیا ہم زندگی بھر اگر عبادت میں گزار دیں تو ابھی ہماری عمر 60 سے 70 کے درمیان، بالغ ہونے کے بعد 15 برس سے 60 برس کا زمانہ، تو بھی ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے جو جنت کے بلندی درجات کے وہ مالک بنیں گے۔ بس صحابہ کرام کی ان کی عبادتوں پر حیرانی اور رشک پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات نصیب فرمائی۔ اعتکاف جو کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا، وہ لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے ہے۔ اعتکاف سے کیا ملتا ہے؟ اعتکاف عشر فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جو آدمی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ رمضان کا اخیر عشرے کا جو آدمی اعتکاف کرے گا، یہ 2 حج مقبول اور 2 عمرے ان کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر آپ نے فرمایا اب رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرو۔ اس کے بعد 10 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور 10 سال تک آپ نے اعتکاف بلا ناغہ فرمایا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ برابر رمضان المبارک میں حضرت جبریل آقا سے قرآن کا دور فرماتے تھے، آقا اور جبریل مل کر کے قرآن کا دور ہوتا تھا۔ جس سال آپ کا وصال ہوا اس مرتبہ 2 دور ہوئے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس مرتبہ 20 دن اعتکاف ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آقا نے فرمایا رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ اب ایک طرف 365 دن اور ایک طرف 10 دن، 355 ایک طرف، 10 دن ایک طرف،
کوئی بڑی بات تھوڑی ہے 10 دن اگر آدمی اہتمام کر لے عبادت کا، لیکن باوجود اس کے صحابہ کرام نے سوال کیوں کیا؟ حالانکہ آدمی یوں سوچے کہ 355 دن ایک طرف، 10 دن عبادت میں اگر فارغ کر لے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ صحابہ اس امت کے محسن ہیں، صحابہ کرام عجیب قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے رحم و کرم کے سب سے زبردست علم بردار رہے، ہم پر رحم کھایا، اور قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے صحابہ کرام کی ذات نمونہ بن گئی۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کرو گے منزل مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کا تھا۔ اختارہم لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ، صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت اختارہم لصحبۃ نبیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخلہ اور ایڈمیشن اللہ کی ذات دیتی تھی۔ اسی لیے بلال کو اللہ کے نبی کی صحبت میں داخلہ ملا، امیہ ابن خلق کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمار صحابی کے شرف سے مشرف ہوئے، ابو جہل صحابی کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکا، ابو لہب آقا سے دور رہا، اور خباب کو آقا کی صحبت کا داخلہ میسر ہوا۔ اختارہم لصحبۃ نبیہ، آقا کی صحبت میں داخلے کا انتخاب رب تعالیٰ کا ہے۔ ولاقامۃ دینہ، قیامت تک کی نسل انسانی میں دین کو قائم کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اختارہم لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ فاعرفوا لہم فضلہ، صحابہ کرام کے فضل و کمال کے تم قائل ہو جاؤ۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، سال بھر میں خاص دن کہا 10 دن میں تلاش کرو، اور آقا نے پہلے تلاشی کی اور پورے مہینے کا اہتمام فرمایا۔ آخر عشرے میں نصیب ہو گیا کہ آخر عشرے کا اعتکاف کر لو۔ پھر بھی صحابہ نے سوال دہرایا، کوئی خاص کیسا عجیب سوال تھا جو نسل انسانی کے لیے کتنے بڑے رحم و کرم کا مصداق ہو گیا۔ کہ 5 راتوں میں تلاش کر لو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 21 تو گزر گئی، آج 23ویں۔ حضرات صحابہ کرام کے دوسرے سوال پر 365 میں سے 10 میں سے اور خاص 5 ہو گئے، اب 355 ایک طرف اور 5 راتیں ایک طرف۔ کوئی مشکل ہے؟ کتنا سستا سودا، 21، 23، 25، 27، لیکن لوگوں نے 27 خاص کر لی۔ حالانکہ آقا نے اس کی تلاشی جو کی تھی تو پہلی مرتبہ 21 میں نصیب ہوئی تھی، لہذا 21، 23، 25، 27 اور 29 پانچوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اگر یہ رات مل جائے تو کیا کریں؟ آقا نے فرمایا قولو، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ کتنی مختصر دعا ہے، لیکن جو الفاظ لسان نبوت سے صادر ہوئے، جو آقا کی زبان مبارک سے نکلے، اس کی نقل کرنے میں فائدہ ہے، لہذا وہی الفاظ مبارک یاد کرنے چاہیے۔ اپنی بھاشا میں بھی ہم بول سکتے ہیں اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن آقا نے جو الفاظ اپنی زبان سے صادر فرمائے وہ یہ تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ روایات میں ہے
اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خالی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر سو گیا، آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ اگر فجر جماعت سے پڑھ لیتا ہے باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ ان 5 راتوں میں یا ان 10 راتوں میں آخری درجے میں اگر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس رات کی عبادت نصیب فرما دیں گے۔ آخری درجہ، اس رات میں عبادتوں میں کیا کیا جائے؟ کم از کم 3 پارہ قرآن پڑھ لیا جائے۔ آخری درجہ 3 پارہ قرآن پڑھ لیا جائے، 3000 مرتبہ کوئی سا درود پڑھ لیا جائے۔ سب سے چھوٹے میں چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب میں اس درود کے بابت لکھا ہے، جو آدمی نماز ظہر کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، اللہ 3 نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے۔ اس پر جتنا بھی قرضہ ہوگا سب اتر جائے گا، بھوشیہ میں کبھی قرض دار نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ چھوٹا میں چھوٹا درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد، 3000 مرتبہ پڑھ لے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد، ظہر کی فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے یہ درود اگر 100 مرتبہ پڑھ لے، اس کا عمل بنا لے، 3 فائدے نصیب ہوں گے۔ کتنا ہی بڑا قرض ہو اتر جائے گا، بھوشیہ میں قرض دار نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 تسبیح صبح میں جو ہم پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے کی، استغفار کی، درود شریف کی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس رات کا وظیفہ صلاۃ التسبیح، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے، اس رات میں کم سے کم پڑھ لے۔ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں کے یہ عمل ہے۔ آخری درجے میں آدمی تہجد فجر سے پہلے جب سحری کے لیے اٹھتا ہے، اگر اتنا بھی اہتمام آدمی کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رات اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، مختصراً اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ علاوہ اس کے اگر کوئی عمل نہ بھی ہو اور عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لی، کوئی عمل اس سے زیادہ نہ بھی کر سکا تو منکرات سے کم بچ جائے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، لغو کلام سے، لغو کام سے آدمی کی حفاظت ہو جائے، تو یہ چیزوں سے بچنے کی وجہ سے بھی ان 2 فرض نماز کی جماعت ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی توبہ کرنے والا، معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ میں روزی عطا کروں۔ الا هل من مبتلا فعافی، ہے کوئی بلا مصیبت میں گرفتار، پریشانیوں میں گھیرا ہوا کہ میں اس سے بلاؤں کو اور تکلیفوں کو ختم کروں۔ 3 اعلان ہوتے ہیں مغرب سے لے کر کے صبح تک، 3 اعلان۔ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں گناہ معاف کروں۔ ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، میں روزی عطا کروں۔ ہے کوئی بلا اور مصیبت میں گرفتار کہ میں اس سے بلا اور تکلیف کو ختم کر دوں۔ جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر کے اترتے ہیں، بیت اللہ پر سبز جھنڈا گھاڑ دیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے امت محمد کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں،
دعاؤں میں مصروف ہو، ان سے مصافحہ کرو، فرشتوں کا مصافحہ نصیب ہوتا ہے۔ ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور فرشتوں کا مصافحہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جس عبادت کی توفیق ہو گئی اس عبادت میں دل لگی کے ساتھ، وہ عبادت دل کے لگن کے ساتھ آدمی کو اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرما دی، یقین مانو کہ فرشتوں کا مصافحہ ہو گیا۔ بعض چیزیں احادیث کے خلاصے سے ہم سنتے ہیں لیکن اوپر سے چلی جاتی ہے۔ فرشتوں کا مصافحہ یقیناً مل جاتا ہے، اور وہ کیسے نصیب ہو جاتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت میں دل لگی ہو گئی، ذکر میں لگن نصیب ہو گئی، تہجد میں لگن نصیب ہو گئی، روزے میں مزہ آ گیا۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، دن پورا ہو جاتا ہے، سمجھ لو اس میں فرشتوں سے مصافحہ نصیب ہوتا ہے۔ اعتقاد اور یقین جازم کا نام ایمان ہے۔ آدمی اعتقاد رکھے اس کے حقانیت کا کہ یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مبارک ہوتے ہیں یہ حضرات۔ ہمارے مولانا ہماری اس بستی میں ایک زبردست اللہ کی نعمت ہے، برسہ برس سے مساجد کے اندر اعتکاف کا سلسلہ ساتھیوں کو لے کر کوشش کرنی چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اعتکاف کریں۔ اس سے ذکر میں، مراقبے میں، عبادتوں میں دل بستگی ہوتی ہے، اور اگر سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو نفل اعتکاف میں بھی ایک دن، تین دن یا کچھ گھنٹے بھی بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف نیت کر کے اندر داخل ہو جائیں، اور ذکر میں، تلاوت میں، معمولات میں ساتھ دیں تو اسے زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، بغیر نیکی کیے ہوئے نیکی لکھی جاتی ہے، اور نیکیاں ان کے لیے جاری ہی رہتی ہے۔ بغیر نیکی کیے ہوئے نیکی کا کیا مطلب؟ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کوئی بیمار ہے، ہم خبر نکالنے جاتے ہیں لیکن اعتکاف کی وجہ سے جا نہیں سکے، ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ کسی کا اگر انتقال ہو گیا، اگر ہم اعتکاف میں نہ ہوتے تو جنازہ جاتے اور کفن دفن میں شامل ہوتے، اعتکاف میں نہ ہوتے تو اب اس وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم کو تعزیت کا ثواب ملے گا، جنازے کی شرکت کا ثواب بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ المعتکف یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات عامل الحسنات كلها، پورا وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ آخری چیز، ہم کتنا ہی اہتمام کریں، روزوں میں لغو کلام سے بچ گئے، لغو کام سے بچ گئے، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے بھائی بیکار بات زبان سے نہ نکلے، کوئی لغو کام ہم سے نہ ہو جائے۔ اس سے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، حیوان سے بھول نہیں ہوتی، فرشتوں سے بھول نہیں ہوتی، انسان ہے۔ اب روزوں میں جو لغو کلام یا لغو کام خدا نخواستہ صادر ہوا تو اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ روزے میں جو کوتاہی ہو گئی جس سے روزے کے ثواب پر اثر پڑ سکتا ہے تو اس کا فطرہ دیا جاتا ہے، ایک کارن یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ عید الفطر صرف مالداروں کی نہیں، مالداروں کے ساتھ غریبوں کی بھی عید ہے۔ اسلام نے عجیب مساوات کی تعلیم دی ہے کہ جس میں مالدار اور غریب کو جوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ میں تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار سے وصول کی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو امیر اور غریب کا ناطہ جوڑ دیا۔ عید کے دن بھی امیر اور غریب کو جوڑ کر کے رکھا ہے، صرف مالداروں کی عید نہ ہو بلکہ مالداروں سے پہلے غریبوں کی عید ہونی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے عیدگاہ، کسی بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ میلے کچلے کپڑوں کے اندر
اور باقی بچوں نے عمدہ نئے کپڑے پہنے تھے۔ آقا نے وہاں ٹھہر گئے، پوچھا بیٹا تیرے پاس نئے کپڑے نہیں، تو نے عمدہ کپڑے کیوں نہیں پہنے جیسے انہوں نے پہنے؟ کہا میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میرے پاس انتظام نہیں۔ آقا نے عید کی نماز مؤخر کر دی اور گھر لے گئے، نہلایا دھلوایا امی عائشہ کے ساتھ اور اس کو اچھے کپڑے پہنوائے اور فرمایا بیٹا کیا تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آقا عیدگاہ تشریف لے گئے اور آقا نے عید کی نماز ادا کروائی۔ یہ ہے غربت اور مالداری کے اندر ربط۔ اب اس دن غریبوں کی عید ہو، اس لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا۔ ہمارے گھر میں عمدہ کھانے بنے اور غریب کے گھر چولہا نہ جلے، یہ ممکن نہیں، اس لیے غریبوں کی عیدی صدقۃ الفطر رکھی گئی، غریبوں کی عیدی صدقۃ الفطر رکھی گئی۔ اور اس کے وجوب کا وقت کب ہے؟ عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا مغرب میں، تب سے لے کر عیدگاہ جانے تک بہت شارٹ ٹائم ہے۔ اب اس میں غریب تلاش کرنا، اس کے گھر پہنچانا، اپنی عید کی جھنجھٹیں اور مسائل۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذرا جلدی دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا نا، اس امت کے زبردست و امین صحابہ، قیامت تک کی نسل انسانی پر رحم کھائی صحابہ نے۔ تو نفلی عبادت ہے، عبادت نافلہ ہے، اس میں ایڈوانس جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود وغیرہم صحابہ 5-7 دن پہلے فطرہ دے دیتے تھے، تو آخر عشرے میں فطرہ دے دیں۔ کوشش کریں، تلاش کریں کوئی ایسا مل جائے تو ان کو پہنچائے۔ کتنا دینا پڑتا ہے؟ ایک روزے کا فطرہ، فدیہ نہیں، فطرہ، روزہ چھوڑنے کا کفارہ۔ فطرہ کتنا دینا پڑتا ہے؟ نیٹ وزن 1 کلو 666 گرام، اگر آپ گیہوں دیتے ہیں آدھا سا گیہوں، 1 کلو 666 گرام، 1.25 کلو دے دو، اور اچھے گیہوں کے حساب سے تقریباً 60 روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ جو دینا چاہتے ہیں، اس کا چلن کھانے میں نہیں رہا، یا آپ کھجور دینا چاہتے ہیں یا آپ کشمش دینا چاہتے ہیں، روایت میں ہے نصف صاع من بر او صاع من تبر او زبیب او جو۔ آقا نے فرمایا 3 چیزیں بیان فرمائی، گیہوں دیتے ہیں تو آدھا سا، جو دیتے ہو تو 1 سا، کھجور دیتے ہو تو 1 سا، کشمش دیتے ہو تو 1 سا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فطرہ تو 60 روپے میں گھؤں سے، اور کھجور کا ایک فطرہ تو 100 روپے کلو ہو تو 350 روپے کھجور، اور 200 روپے کلو والا کھجور آپ نے استعمال کیا ہے تو 700 روپے۔ عقل شریف میں یہ آتا ہے کہ ایک طرف 60 ہے ایک طرف 700 ہے، تو اس کو آدھا کر دیا تو گھؤں وڈارے ہو جانے چاہیے نا۔ لیکن آقا نے یہ ارشاد کہاں فرمایا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ میں گھؤں کی کھیتی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کس کی کھیتی ہوتی تھی؟ کھجور کی۔ اس لیے کیا فرمایا؟ 1 سا کھجور۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، اس کو مزاج نبوت کہتے ہیں، جہاں قرآن اترا، جہاں شریعت اتری۔ اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی گیہوں آدھا، اگر گیہوں 1 سا ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن آقا نے جس سرزمین میں یہ ارشاد فرمایا وہ مکہ تھا، اور وہاں گیہوں کی کھیتی ہوتی نہیں تھی، گیہوں کمیاب تھا، اسی لیے کھجور آسان تھا گیہوں کے مقابلے میں۔ اس لیے دیکھیے آج بھی جہاں گیہوں کی پیداوار نہیں ہوتی وہاں گیہوں کھانے نہیں ملتا، وہاں لوگ اس کی جگہ اس کا بدل دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو آدھا سا گیہوں یعنی 1 کلو 666 گرام نیٹ، اتھوا 2.25 کلو اتھوا 2 کلو، اور کھجور دیتا ہے تو 3.5 کلو، کشمش دیتا ہے 3.5 کلو۔ علماء نے مشورہ دیا ہے کہ مالدار کو چاہیے کہ عمدہ کھجور یا کشمش سے فطرہ دے،
عمدہ کھجور یا کشمش سے فطرہ دے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ کن کی طرف سے دینا پڑتا ہے؟ جن لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے ان پر فطرہ بھی واجب، ماتھا ڈیٹ ہے۔ گھر میں جتنے ممبر ہیں ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا، بالغ ہو نابالغ ہو، خدا نخواستہ کسی گھر میں معذور اپاہج پاگل اولاد بھی ہو اس کی طرف سے بھی دینا پڑتا ہے۔ عید کی رات میں بچہ پیدا ہوا عیدگاہ جانے سے پہلے، اس بچے کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑتا ہے۔ اگر مالدار ہے نابالغ اولاد تو اس کے مال میں سے، باقی گھر کا وڈیل ان سب کی طرف سے ادا کرے گا فطرہ۔ اور سمجھیے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فطرہ تو دیتے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگ زکوٰتیں لے لے کر گزارا کرتے ہیں سال کا۔ ان کے پاس حالانکہ زکوٰۃ مانگ کر کھاتا ہے لیکن اس کے پاس اپنے اپیوگ کے علاوہ ودھارے کا ایک مکان پڑا ہے، چاہے بھاڑے دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ گھر میں وپراش کے برتن کے علاوہ ودھارے کے وہ برتن پڑیں گے جو ورس میں ایک مرتبہ بھی وپراتے نہیں ہیں۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے پہننے کے 3 جوڑا کپڑے سے ودھارے کے کپڑے پڑے ہیں گھر میں، اس کو بھی اپنی طرف سے فطرہ دینا پڑتا ہے۔ سمجھے؟ زکوٰۃ مالداروں کے ساتھ متعلق ہے، لیکن فطرہ حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں اس کے پاس پڑی رہتی ہیں، فرنیچر ہے، ایکسٹرا مکان پڑا ہے، کوئی گوڈاؤن پڑا ہے یا ودھاری کی چیزیں پڑی ہیں، اگرچہ اس میں مال نامی نہیں ہے، سون چاندی وغیرہ نہیں ہے، پھر بھی اس کو اپنا فطرہ دے دینا چاہیے۔ یہ ہیں صدقۃ الفطر کے متعلق چند ضروری چیزیں۔ تو زکوٰۃ کے مقابلے میں اس میں احتیاط زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی اخیر عشرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات اور للہ جو ہم ادا کریں، سب سے پہلا حق اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، اس کو ادا کرنے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک رشتہ داری کی حق کی ادائیگی کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2 چیزیں فرض ہے، اور فطرے کی ادائیگی میں یہ مستحق ہے کہ نہیں اس کی تحقیق اور اس کی ادائیگی۔ اپنے غریب رشتہ دار بھائی بہن کو، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں بھانجے کو، بھانجا ماموں کو، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چاچے کو۔ اپنے اصول فروع کو نہیں دے سکتے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، دادا پوتے کو، پوتا دادے کو، نانا نواسے کو، نواسا نانی کو، یہ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ جن کو دی جا سکتی ہے ان کو دینے میں ڈبل ثواب۔ اس کے بعد دینی مدارس، ان کو دینے میں ڈبل ثواب، ایک اشاعت اسلام کا اور ایک اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ان کو دینے میں ڈبل ثواب اور ان کو دینے میں ڈبل ثواب۔ یہاں سے اسلام زندہ ہوتا ہے، یہاں سے قرآن کریم کی تعلیم عام کی جاتی ہے، یہ اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، یہ دین کی حفاظت گاہیں ہوتی ہیں، یہ اسلامک پاور ہاؤس ہوتے ہیں۔ لہذا ایک حق ان کا، پھر اس کے بعد دوسرا حق ان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، خداوند قدوس اس ماہ مبارک کے انوار اور برکات سے جو ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، سال بھر اس کا نفع اور اس کے نورانیت اور اس کے اثرات ہماری باڈی پر، ہمارے جسم پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے خاندانوں پر اور تمام انسانوں پر اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ باقی جاری اور ساری رکھے۔ رمضان میں جو نورانیت ہے، سال بھر وہ نورانیت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور باقی جو رمضان کا آخری عشرے کے ایام ہیں، اس عرصے کو پورا کا پورا عبادت میں، طاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں معمولات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا